آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ہے، توریت کے اوپر ہی ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عین الرضا موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے ابھی ندا نے کہا کہ توریت کا جو ہے نزول ہوا اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور دیگر معاملات جو ہیں، اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نچھاور کی ہیں، اپنی مخلوق کے اوپر اپنی محبت کا نزول کیا ہے۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جب ہم شروع کرتے ہیں بات، تو اگر اب تورات، زبور، انجیل، قرآن جو 4 الہامی کتب ہیں یا صحائف ہیں، کتابیں ہیں، تو وہ ان کے اوپر بات کریں گے۔ نزول قرآن پر تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں انشاءاللہ اس پر بات تفصیل سے ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے مجموعی طور پر، بالکل۔ پھر یہ پہلا عشرہ جو ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ عشرہ مانا جا رہا ہے، پہلا۔ دوسرا عشرہ پھر مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا۔ تو اس طرح ایک ترتیب ہے بخشش مل جانے کا، اس طرح ایک ترتیب ہے۔ لیکن ابھی یہ بھی گفتگو ہو بھی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ رحمت کی کمی ہے، نہ نجات و بخشش دینے کی کمی ہے، اور نہ برکتوں کی، اور نہ دیگر اس طرح جو فیوز ہیں، فیض حاصل کرنے ہیں لوگوں نے۔ وہ اصل چیز یہ ہے کہ پورا سال جو ایک لائف آدمی گزارتا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں بتدریج، حتیٰ کہ 11ویں مہینے پہ جا کے جب وہ ذرا سا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے ایک چیز آتی ہے، رمضان۔ بالکل۔ اور اس مہینے میں پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے آپ کو چلنا ہے لے کے۔ تو روزہ فرض ہو گیا۔ اچھا، اب روزے کے فوائد کتنے زیادہ ہیں؟ جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد، طبی فوائد بھی ہیں۔ طبی وہی جسمانی ہوں گے، وہ اس میں طبی فوائد آئیں گے، یعنی کولیسٹرول کا علاج بھی روزے میں ہے، اور آپ کے یورک ایسڈ کا علاج بھی اس میں ہے، اور بلڈ پریشر کا علاج اس میں ہے، اور بہت سارے دیگر امراض جو ابھی تحقیق ہوگی سامنے، تو سامنے آ جائیں گی۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کینسر کا بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ نئی ریسرچ میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس طرح طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں اس کے۔ اب جو توریت نازل ہوئی ہے، جیسے میڈم ندا نے بتایا کہ توریت کا نزول ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ، ہاں، کیونکہ پہلا جو صحیفہ ہے وہ تورات ہی مانا جاتا ہے، اور اس سے پہلے دیگر طریقے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بتایا جاتا تھا، وہی ہوتی تھی، وہ دیگر دوسرے طریقے تھے۔ تو اب یہ طریقہ آیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ وہ ترقی ہوتی رہتی ہے، ہر شے اپنے فطرت کے حساب سے ترقی کرتی ہے۔ تو خداوند نے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کی سہولت کو دیکھا کہ کس طرح اس کا دماغ، اس کا مزاج بتدریج جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو اگر جیسے مثال دینے کے لیے کہ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، تو ہم اس کو جو اس کا لیول ہے، پہلی جماعت ہے یا اس سے پہلے کی یا بعد کی، قریب کی، تو اسی لیول کی بات اس کو بتائیں گے۔ پھر وہ بڑھے گا تو آگے سیکنڈری وغیرہ میں جائے گا، پھر کالج اور یونیورسٹی، اور پھر تحقیقی ریسرچ وغیرہ میں، تو اس کو ریسرچ والے لیول کی بات ہم سیکنڈری لیول والے اسکول کے بچوں سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ذہن بھی تیار ہو رہے تھے انسان کے، یعنی انسان کی تخلیق ہوئی، تو اب یہ تخلیق ایک الگ چیپٹر ہے کہ بھی اس پہ بات ہو جائے گی، جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہے، اس پر بھی کہ جو سائنس کہتا ہے، سائنس کے کہنے کے مطابق کیا اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم ہے یا مماثلت ہے، اس پر بھی پھر بعد میں ہم کبھی بات کر لیں گے کہ یہ کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی۔ 13 خرب 80 کروڑ سال پہلے جب یہ کائنات سنگولر پوائنٹ پر سے
اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ بگ بینگ، وہ اس پر پھر ہم رکھ لیں گے. تو اس طرح یہ تورات اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان ابن داؤد، تو ان کی حکومت رہی ہے، جیسا کہ بہت لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کی حکومت پورے دنیا کے اوپر رہی ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی زبان بھی جانتے تھے. تو وہ جس سے بات کرتے تھے وہ جانور بھی، اور وہ بھی تو جواب دیتا تھا. تو ان کے واقعات بھی بہت سے، پھر ان پر بات جب وقت ضرورت آئے گی تو کریں گے. زبور کے بعد انجیل آئی ہیں. تو انجیل جو ہے اس میں جو اب ہمارے پاس یہاں ہیں 4 اناجیل مانی جاتی ہیں، جو 4 بڑے سینٹ تھے جو کہلاتے ہیں ان کے. تو ایک یوحنا کی انجیل، ایک متی کی انجیل، ایک لوقا کی انجیل، اور ایک پطرس کی انجیل. تو ان سب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے ذمہ لیا ہے. تو قرآن شریف میں کوئی تحریف کی، کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک تھا، ایک ہے، اور ایک ہی رہے گا. وہ ایک قرآن ہے. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں تو تمام مکاتب فکر کی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سلفی، سب کا ایک ہی قرآن ہے. اور اس میں جز ہیں، یعنی یا رکوع ہیں یا پارے ہیں. اچھا اب وہ پارے پر بھی اکثر کبھی بات آ جاتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ پارا عربی لفظ ہی نہیں ہے، پے ہوتی نہیں عربی میں، بے ہوتی ہے، تے ہوتی ہے، سے ہوتی ہے. تو پارا لفظ فارسی. اب پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. تو ٹکڑا جو ہے وہ سی پارا جب ہم کہتے ہیں، جو ہمارے یہ پڑھنے کے لیے ہم ہوتے ہیں، ہم نے تقسیم کیے ہوئے 30 حصوں میں، تو سی کہتے ہیں فارسی میں 30 کو. اور سی پارا مطلب ہے 30 ٹکڑے. تو پڑھنے کی آسانی کے لیے کہ ایک ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں نارملی، تو یا 29 کا چاند ہوتا ہے، تو اس میں پڑھنے کی آسانی کے لیے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو سی پارا وہ کہتے ہیں اسے. تو اب اس میں کوئی کہے میں 40 پارے تو نہیں ہیں آپ کے، وہ 50 تو نہیں، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں، یوز لیس باتیں ہیں، بے تک کی باتیں ہیں. اور اگر کسی کا کوئی 40 حصے کر دیتا ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے، تو اس کے 40 پارے ہی بنا لے گا اسی ایک قرآن شریف کے. اسی پارے کی جگہ وہ چہل پارے تو 30 ہی رہیں گے. قرآن وہی رہے گا. اس کے حصے آپ پڑھنے کی آسانی کے لیے ایک ایک پیج کر لیں تو پیج حساب سے کرنے، صورتیں چھاپ لیں، اس کے حصے بن جائیں گے. تو حصے ہیں ایکچولی وہ. تو اس لیے وہ سب چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈس انفارمیشن ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب علم بہت ترقی کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی بہت آ کر اب ایسا کر دیا ہے کہ چیزیں یہ بہت زیادہ پیش کر دی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس کے قرآن شریف میں تبدیلی نہیں آئی. اور ان کے اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں فرما روا بھی رہے، اور کس طرح انہوں نے قید خانے میں اور خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے. وہ یہ سب الگ الگ کیونکہ ٹاپک ہے، تو میں اس پر تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں، تفصیل سے کسی وقت میں بات کریں گے. بالکل علامہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد اگر توریت کے پرانے شرعی احکام پہ عمل کریں تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے وہ شرعی احکام جو کامن ہیں تورات میں بھی اور قرآن میں بھی، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیونکہ قرآن میں آ گئے ہیں. اور ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب روزے جو ہیں یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں پر بھی ابھی بھی روزے رکھتے ہیں. قرآن ہماری آخری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو توریت میں چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ قرآن میں بھی ہیں تو اس پہ عمل کرنے میں عمل کرنا ہی ہوگا ہمیں، کیونکہ وہ جو چیزیں اچھا قرآن میں بھی منسوخ اور ناسخ وہ چیزیں ہیں، پھر اس پہ کبھی قرآن پہ بات آئے گی تو وہ کر لیں گے کہ وہ آیات جو ناسخ ہیں منسوخ ہیں. اچھا اب جو تورات میں چیز ہیں، اگر اس میں قرآن شریف نے آ کر تبدیلی کر دی ہے، کوئی ایڈوانس چیز پیش کر دی، نیا ورژن اپ گریڈ، ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی غلط تھا. ہاں اس میں البتہ یہ ہے کہ تورات اور زبور اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی ہیں، یہ بات وہ خود بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھاتے تو اس میں یہ چیزیں تمام ملا کے آ جاتی ہیں،
تو اس طرح وہ ان کی تحریف ہوگی. ہمارے قرآن شریف میں کوئی تحریف نہ پاسبل ہے, اور جو اس میں احکامات ہیں ہمارے پاس اگر میچ کرتے ہوں گے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. تو علامہ صاحب آفٹر ڈیتھ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے, کیونکہ ہم اپنے دین اور مذہب اور ایمان کے حساب سے تو حیات بعد ممات کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عمومی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں, لیکن مخصوص طریقے سے بہت سی چیزیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ میری اس بات کو یہ ایک عرفانیت کی منزل ہے, اور یہ وہ عارف ہونے کا مقام ہے جو سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایکچولی کیا ہے. اگر اجازت ہو تو اس پر بتا دوں ذرا سا. بالکل. ایکچولی کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ روح اور جسم یہ دونوں چیزیں ملی ہیں تو ایک چیز انسان کی شکل اختیار ہوا ہے. اچھا, جسم اور روح کو ملانے والی ایک شے ہے, اس کا نام ہے نفس. یہ روح لطیف شے ہے اور جسم کثیف شے ہے. یہ دونوں مل نہیں سکتے. آسانی کے لیے, ناظرین کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, کہ جیسے تیل اور پانی دونوں کو ملائیں تو مکس نہیں ہوتا ہے. پانی تیل نیچے آ جائے گا, پانی اوپر آ جائے گا. یہ دونوں کثیف اور لطیف شے اشیاء ملیں گے نہیں. اسی طرح روح اور جسم لطیف اور کثیف اشیاء ہیں. اور اب تو سائنس بھی ڈاکٹر صاحب اس بات کو مانتی ہے کہ آفٹر دیتھ جب انسان مر جاتا ہے تو ایک تجربہ ہوا تو اس کے اندر سے انسانی جسم کا کچھ پرسنٹیج جو تھا 30% جو تھا وہ کم ہو جاتا ہے جب آپ کی روح جب آپ کے جسم سے نکلتی ہے. وہ میں وہی عرض کر رہا تھا, بہت اچھا آپ نے بات توجہ دلائی ہے کہ جب لطیف اور کثیف دونوں روح اور جسم ملتا ہے تو اس کو ملانے والا ایک وہ ہے انڈیکیٹر کہہ لیجئے. جیسے فینول فیتلین ہوتا ہے تو ایسڈ اور بیس کو ملانے کے لیے اس کو نہیں ملتا ہے نا اساس اور تیزاب, تو اس کو ایک قطرہ ڈالتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے اور کلر دے دیتا ہے. اسی طرح اس کو ملانے کے لیے ایک شے ہے, اسے کہتے ہیں نفس. جب نفس کے اوپر موت واقع ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, نفس مرا اور روح اور جسم الگ ہو گیا. یہ ہے اس کا فلسفہ, روح اور جسم کے اور نفس کا ملنے کا اور علیحدہ ہو جانے کا. اب جب نفس مر گیا, نفس سے موت واقع ہوئی, کل نفس ذائقۃ الموت, تو پھر وہ جسم اور روح جب الگ ہوئی تو جسم نیچے پڑا رہ گیا, روح اوپر آ گئی. سبحان اللہ.